نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک. متنوعون ان العطاء امداده متنوعون يا حسن هذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع أصل الجود من ذا المنبع يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي يا رب يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك كل الذي يرجون فضلك امطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC. اس وقت میں موجود ہوں جعفریہ امام بارگاہ، جو کہ مرکزی امام بارگاہ ملیر کے اندر. یہاں پہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، آئیے لے کر چلتا ہوں. اور میری بساط کیا کہ میں علم کے اوپر گفتگو کر سکوں، مگر جب پروردگار عالم نے تخلیق کائنات کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیں، اور سب نے سجدہ کر لیا، ایک پیچھے رہ گیا. رب العالمین نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یقیناً یہ پوری کائنات ہی علم کے نور سے منور ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل کر سکیں اور علم بانٹ بھی سکیں. میں بس دو جملے کہ خدا سلامت رکھے تمام ان بچوں کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسی اچھی اور خوبصورت تربیت دی ہے، اور انشاءاللہ یہی تربیت جو ہے آگے جا کے مل کر اس قوم کو بنائے گی. آپ سب جیسا کہ یہ پروگرام عہد ہم کر رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں کہ ہم آقائے مجتبیٰ خامنائی سے مسلسل وفادار رہیں گے. ہمیں دکھ افسوس تو ہے کہ ہمارے فرزند زہرا مرجع جناب علی خامنائی صاحب تو نہیں رہے، انہوں نے اپنی شہادت دے کے ہماری پوری قوم کو زندہ کر دیا ہے. پوری ہے وہاں اپنا آئیڈیل کوئی بنائیں. جب تک آئیڈیل نہیں بنائیں گے کسی ایک منزل یا مرکز پر نہیں پہنچ پائیں گے. کیونکہ کسی عالم نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ جو تعلیم حاصل کر رہے ہو اس میں تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا میرے آئیڈیل آپ ہیں. فوراً سے کہنے لگے تم کچھ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ میں نے اپنا آئیڈیل مولا علی کو رکھا تھا تو میں یہاں تک پہنچا. تم نے مجھے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. جب مرکز نگاہ امام زمانہ کی ذات ہو تو پھر آپ میں سے ہی کوئی خامنائی بن جائے گا، کوئی مجتبیٰ خامنائی بن جائے گا، کوئی وحید خراسانی بن جائے گا، کوئی سیستانی بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ مرکز نگاہ امام زمانہ کی ذات ہو.
اور جب امام زمانہ کی ذات مرکز نگاہ ہو تو انسان سبط جعفر کی طرح زندہ رہتا ہے، پائندہ رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ علم کا ساتھ ہو اور آپ کے سامنے مرکز امام زمانہ ہو۔ من الشیطان الرجیم، سید علی حسین نقوی، مرکزی کنوینر تنظیم آزاداری پاکستان۔ آج یوتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بالخصوص اس وقت ضرورت ہے بچوں کو کہ ان کو آگاہی دی جائے، ان کو بیداری دی جائے، ان کو شعور دیا جائے۔ اور شعور کی ابتدا اور آگاہی اور علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ علم کی اور شعور کی آگاہی کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے۔ جو عسکری دیوجانی صاحب ہمارے یہ بھائی جو کام کر رہے ہیں یوتھ فاؤنڈیشن کی صورت میں، میرا خیال یہ ایک بہت احسن قدم ہے۔ اس سے ایک جنریشن جو ہے وہ آگے جائے گی جسے دین کا بھی علم ہوگا، جسے دنیا کا بھی علم ہوگا۔ والسلام علیکم۔ میں سلمان احمد علی ایڈوکیٹ کراچی سے مخاطب ہوں۔ یہ تقریب جو ہے یہ حالیہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں اویئرنیس پروگرام تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ ایران نے اپنی طاقت دکھا کے اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ بے شک سپر پاور نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہو اور اللہ کا کرم ہو تو وہ دنیا کی سپر طاقت سے بھی لڑ سکتا ہے اور قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن میری نظر میں ایک سب سے اہم کام یہ ہوا ہے کہ مسلمان یکجا ہو گئے ہیں اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی حفاظت نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے۔ تو چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، عرب ہو یا عجم ہو، گورا ہو یا کالا ہو، وہی 1400 سال پرانی تقریر ہمیں دہرا دی گئی ہے کہ آپ سب ایک ہو جائیں۔ اور اگر ایران جیسے کئی اور ممالک ہو جاتے اس سوچ کے، بے شک وہ سنی ممالک ہوتے، سنی عوام اور سنی حکومت ہوتی وہاں، لیکن ان کی سوچ ایرانیوں جیسی ہوتی، مضبوط اور بہادر، تو 100 امریکہ بھی آ جاتے تو یہ ہمت نہ کرتے، نہتے معصوم انسانی جانوں سے نہ کھیلتے۔ مسلمانوں کو اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی تمام ریسورسز موجود ہیں، اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرو۔ اگر آپ کا کردار کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، تو پھر نفاق ہے، یعنی کفر ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج عالم کفر عالم اسلام کے خلاف، نہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور ایمان جس کا تعلق امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور زمانے کے امام سے ہے، وہ نہ کبھی زندگی میں سرنگو ہوئے، زیر ہوئے، اب جو ان سے منسلک ہے نہ وہ سرنگو ہوں گے نہ زیر ہوں گے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ رہیں یا نفاق کر کے کفر کے ساتھ ہو جائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یوتھ فاؤنڈیشن نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام بڑا ہی خوبصورت منعقد کیا، جس میں جو آنے والے مہمان گرامی تھے انہیں انعام بھی تقسیم کیے گئے، اور جو بچے تھے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پاس ہوئے انہیں بھی انعام تقسیم کیے گئے، اور بڑا ہی خوبصورت یہاں پہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ کیمرامین عامر خان کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔